نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون۔ سورہ یوسف آیت نمبر 102 تا 107 لفظی ترجمہ۔ ذالک یہ من انباء، انباء نبا کی جمع ہے خبر، من انباء خبروں میں سے ہے، الغیبی غیب کی، غیب جو مخلوق سے پوشیدہ ہو، حواس خمسہ سے اس تک رسائی ممکن نہ ہو۔ نوحیہ وحی کر رہے ہیں ہم اس کی، الیک آپ کی طرف اے پیغمبر، وما کنت اور نہ تھے آپ، لدیہم ان کے پاس، اذ جب، اجمعوا بالاتفاق طے کی انہوں نے، امرہم اپنی بات، اپنا معاملہ، وہم اس حال میں کہ وہ، یمکرون سازش کر رہے تھے، اسکیم بنا رہے تھے، وما اور نہیں ہیں، اکثر الناسی اکثر لوگ، ولو اور اگرچہ، حرصتا لالچ کرے آپ، حرص کرے آپ، چاہیں آپ، بمؤمنین ایمان لانے والے، وما اور نہیں، تسألہم مانگتے ہیں آپ ان سے، علیہ اس پر، من اجرن کوئی مزدوری، ان ہوا نہیں ہے وہ، الا ذکر مگر نصیحت، ریمائنڈر، للعالمین سارے جہاں والوں کے لیے، وکأین اور کتنی ہی، کأین کتنی ہی، من آیتن نشانیاں ہیں، فی السماوات آسمانوں میں، والارض و زمین میں، یمرون مر یمر مرور گزرنا، گزرتے ہیں وہ، علیہا ان پر، وہم عنہا اس حال میں کہ وہ ان سے، معرضون منہ پھیرنے والے ہیں، اعراض کرنا، منہ پھیرنا، نہ ماننا، وما یؤمن اور نہیں ایمان لائے، اکثرہم ان کے اکثر، بہت ان میں سے، الا باللہ اللہ پر، الا وہم مگر اس حال میں کہ وہ، مشرکون شریک ٹھہرانے والے ہیں، حصہ دار بنانے والے ہیں۔ افا امنو کیا پس نہ ڈر ہو گئے وہ، افا امنو کیا وہ مطمئن ہو گئے وہ، ان اس کے، تأتیہم آ پڑے ان پر، آ جائے ان پر، غاشیتن کوئی بڑی آفت، بڑی مصیبت، من عذاب اللہ اللہ پاک کے عذاب میں سے، او تأتیہم یا آ پہنچے ان کے پاس، الساعۃ قیامت، بغتتاً اچانک، وہم اس حال میں کہ وہ، لا یشعرون بے خبر ہوں، شعور بھی نہ رکھتے ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن کریم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے، قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ مشرکین مکہ نے یہ
سوال کیا تھا یہود کی شرارت پر کہ محمد سے آپ لوگ یہ سوال کریں کہ یوسف علیہ السلام یا بنی اسرائیل جو ہیں ان کا اپنا وطن اصلی وہ تو فلسطین ہے، یہ مصر کیسے پہنچے؟ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کے آگے علم حاصل کرنے کے لیے زانوِ تلمذ طے نہیں کیا ہے، کسی کے پاس نہیں گئے ہیں، کسی ادارے میں داخلہ نہیں لیا ہے، اور تورات اور بائبل میں یہ واقعہ تو موجود ہے لیکن اس تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، اور پیغمبر علیہ السلام پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ جواب صحیح دے تو ٹھیک ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر جواب نہیں دیا تو ہم ان کے خلاف مزید پروپیگنڈا کریں گے۔ تو مشرکین مکہ نے صرف یہ سوال کیا تھا کہ مصر کیسے پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری صورت جو ہے سورہ یوسف نازل فرمائی یک بارگی، اور اس میں پھر صرف اس واقعے کو ہی بیان نہیں کیا بلکہ اس میں حکمرانی کے اصول بھی بیان کر دیے، اس میں وفاداروں کا کردار اور حاسدوں کا حسد بھی بیان کر دیا، اور انسانوں کے مزاج سے نفسیات سے اس صورت میں گفتگو کی گئی، اور یوں جو ہے اس کو پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کی صداقت کے لیے دلیل ٹھہرایا، لیکن مشرکین مکہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ واقعہ من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے ہے، جس طرح غیب کی دوسری خبروں میں سے ہم آپ کو خبردار کرتے رہتے ہیں وحی کے ذریعے، یہ واقعہ سورہ یوسف بھی غیب کی خبروں میں سے ہے۔ اس سے پہلے مقصد اس واقعے سے پیغمبر آپ خبردار نہیں تھے، ہم نے آپ کو خبردار کیا، تو عقیدہ کا یہ مسئلہ ثابت ہو گیا عالم الغیب اللہ ہی کی ذات ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ پیغمبر جو ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ واقعہ آپ کو پتہ نہیں تھا، ہم نے آپ کے اوپر وحی کی ہے، اور وحی کے بعد پھر پیغمبر علیہ السلام کو جب اس کی خبر دی گئی اور پیغمبر نے امت کو بتا دیا، اب یہ خبر جو ہے پھر وحی نہیں رہی، اسے کہ قرآن کے ذریعے سب کو معلوم ہو گیا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں اس کو، وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، اور اے پیغمبر تو وہاں حاضر نہیں تھے ان کے پاس جب وہ ایکا کر رہے تھے، اتفاق کر رہے تھے، اسکیم بنا رہے تھے اپنے معاملے کا، وہم یمکرون، اس حال میں کہ وہ سازش کر رہے تھے، یعنی بری تدبیر کر رہے تھے، اے پیغمبر آپ وہاں حاضر نہیں تھے۔ تو اس بات کا بھی یہاں پر اس مسئلے کا بھی حل ہو گیا کہ پیغمبر ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کنت لدیہم، آپ وہاں نہیں تھے، اور آج کا کوئی جاہل کہتا ہے پیغمبر حاضر ہوتا ہے اور میرے گھر تشریف لاتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے اجتماع میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر اس کے لیے جگہ چھوڑی جاتی ہے۔ ان عقل کے دشمنوں سے کوئی پوچھے پیغمبر کی موجودگی میں آپ کیسے امامت کے لیے آگے بڑھتے ہیں؟ صحابہ کرام اس بات کی ہمت نہیں کرتے تھے کہ پیغمبر کی موجودگی میں آگے بڑھ کر امامت کرے، اور آپ پیغمبر کو پیچھے رکھ کر اور خود آگے بڑھتے ہیں، تو تم سے زیادہ گستاخ کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے پیغمبر ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہوتا، وما کنت لدیہم اذ اجمعوا، اور یہ مضمون پھر سورہ آل عمران میں جب حضرت مریم کی پرورش کی بات آئی، وہاں پر بھی یہ ہے، جب ان لوگوں میں جو عبادت خانے کے نگران تھے، خادم تھے، ان میں یہ جھگڑا ہو گیا، بحث و مباحثہ ہو گیا کہ بھئی مریم کی پرورش ہم کریں گے، تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب وہ پرورش کے لیے قرآن دازی کر رہے تھے، وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اپنے قلموں کو وہ ڈال رہے تھے قرآن دازی کے لیے کہ قرآن کس کے نام نکلا، اے پیغمبر آپ وہاں نہیں تھے، ہم تجھے خبردار کر رہے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر،
جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی، آپ اے پیغمبر وہاں نہیں تھے۔ پیغمبر جب مکے میں تھے تو مدینے میں نہیں تھے، جب مدینہ چلے گئے تو مکے میں نہیں تھے، جب احد میں تھے تو بدر میں نہیں تھے، جب بدر میں تھے تو تبوک میں نہیں تھے، جب تبوک پہنچے تو مدینے میں نہیں تھے۔ اسی لیے عبداللہ ابن ام مکتوم کو قاضی بنانے کی ضرورت پڑی۔ پیغمبر ہر جگہ حاضر و ناظر ہو تو قاضی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو امام اپنے پیچھے بنا کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ عقائد کے مسائل ہیں، ان مسائل کے بارے میں کلیئر رہنا چاہیے۔ اور قرآن جو کہتا ہے، یقیناً قرآن فیصلے کی کتاب ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور نہیں ہے اکثر الناس، اکثر لوگ، ولو حرصت، اگرچہ آپ کتنا چاہے، اگرچہ آپ زیادہ، حرص جو ہے یعنی حد سے زیادہ کسی چیز کو چاہنا، حد سے زیادہ چاہے ان کے ایمان کو، بمؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اسی کہ انہوں نے اپنا جو مشن بنا رکھا ہے پیغمبر کے مخالفت کو، تو جو پیغمبر کے مخالفت کو، قرآن کے مقابلے میں آنے کو، قرآنی تعلیمات کے مقابلے میں روڑے اٹکانے کو اپنا مشن بنائے، تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ اسے کہ ہدایت کوئی کباڑی چیز نہیں ہے، بہت ہی قیمتی چیز ہے، جس کے لیے رونے کی ضرورت ہے، جس کے لیے دل سے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، ہدایت پر قائم رہنے کے لیے بھی اور ہدایت طلب کرنے کے لیے بھی۔ اس کے لیے سفر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کسی کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے غور و فکر کی، دماغ اور دل کی طاقتوں کو لگانے کی ضرورت ہے، پھر جا کر اللہ وہ راستہ کھول دیتا ہے۔ یہ نہیں کوئی بندہ ہدایت کا مقابلہ بھی کرے اور پیغمبر کو ذلیل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے اور اللہ اس کو ہدایت دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، لا یہدی القوم الکافرین، لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ جو سرکش ہے، عادی، عنادی، ان لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب اینڈ کمپنی۔ تو ہدایت پر جو لوگ ہیں ان کے لیے تعلیمات یہ ہیں، دعا میں ہمیشہ اپنی ہدایت کے لیے اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، یا اللہ ہمارے دلوں کو جما دے اپنے دین پر، ثبت قلوبنا علی طاعتک، اپنی فرمان برداری پر یا اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ حق کو حق کی شکل میں ہمیں دکھا اور اس پر چلنے کی ہمت حوصلہ عطا فرما۔ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا اللہ باطل کو باطل کی شکل میں ہمیں دکھا اور اسے بچنے کی توفیق، ہمت حوصلہ عطا فرما۔ ایسا نہ ہو کوئی حق کو باطل کے روپ میں بیان کر دے یا باطل کو حق کی شکل میں بیان کر دے اور ہماری سمجھ میں بات نہ آ جائے، کہاں چلے جائیں ہم۔ تو اس کے لیے اللہ کو زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ دل کی دنیا آباد رہے اور وہاں پر ریفلیکشن ہوتا رہے اچھے برے کا اور حلال و حرام کا، حق اور باطل کا۔ تو بندہ کم از کم چونک اٹھے گا کہ بھئی یہ بات میں نے ایسی سنی ہے، لہٰذا اس کو اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ کلیریفیکیشن کے لیے وہ کسی بڑے عالم دین کے پاس جائے گا۔ تو یہاں پر وما تسألہم، اور نہیں مانگتے اے پیغمبر آپ ان سے، من اجر، کوئی مزدوری۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں اس لیے کہ آپ بہت بڑا فیس مانگتے ہیں، اور یہ فہم من مغرم مثقلون، دوسری جگہ فرماتا ہے وہ اس تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، پیغمبر کوئی اجر نہیں مانگتا، مفت میں جو ہے اللہ کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ، یہ قرآن جو ہے مگر نصیحت، ریمائنڈر ہے، ذکر ریمائنڈر ہے للعالمین، سارے جہاں والوں کے لیے، جہاں میں کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں، تو سب کے لیے۔ اس لیے کہ قرآن کی تعریف یہ ہے، فارسی میں کسی نے کہا ہے چیست قرآن، قرآن کیا چیز ہے؟ تو جواب دیا رہنمائے رب ناس آمد بناس، لوگوں کے پروردگار کی طرف سے گائیڈنس،
رہنما ہے اور لوگوں کے لیے آیا ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ جو پیغام ان کے لیے، جو گائیڈنس ان کے لیے آیا ہے، اس کو ذرا کھول کر دیکھیں، اس میں کیا لکھا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں، یعنی بہت ساری نشانیاں، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں، یمرون علیہا، گزرتے ہیں وہ ان پر، یعنی مکے والے ان کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کھنڈرات کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کا عذاب نہ ماننے کی صورت میں ان لوگوں پر آیا اور ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، تو کیا یہ ان سے زیادہ طاقتور ہیں یا ان سے تعداد میں زیادہ ہیں؟ اگر یہ محمد کا مقابلہ کریں گے چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں، ان باتوں پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یمرون علیہا، تو پتہ چلا اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے پاس سے بندہ گزرے، چاہے وہ قدرت کی نشانی سائنز آف گاڈ جو ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں چاند کی صورت میں، سورج کی صورت میں، ستاروں کی صورت میں، اور پہاڑوں کی شکل میں، پانی کی شکل میں، اور پانی کی پھر کئی قسمیں ہیں، میٹھے پانی ہے، نمکین پانی ہے، کٹھا پانی ہے، گرم پانی ہے، سرد پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے۔ ان پر غور کرے کہ کس نے ان کو ایسا کیا ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ یمرون علیہا وہم عنہا، اس حال میں کہ وہ ان سے معرضون، منہ پھیرنے والے، اعراض کرنا، منہ پھیرنا۔ تو مسلمان کا کام اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر سبق حاصل کرنا ہے، منہ پھیرنا نہیں ہے۔ وما یؤمن اکثرهم، اور نہیں ایمان لائے ان کے اکثر، الا باللہ، اللہ تعالیٰ پر، الا وہم مشرکون، مگر اس حال میں کہ وہ شریک ٹھہرانے والے تھے۔ شریک ٹھہرانے والے، دیکھو یہ نہایت قابل غور آیت ہے، دعوت فکر دے رہی ہے اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، خالق مانتے تھے، اور لیکن شریک ٹھہرا کر، عبادت میں آ کر شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کا ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ ایک بندہ کہتا ہے اللہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، لیکن ساتھ جو ہے صفات میں شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے تو پیغمبر بھی عالم الغیب ہے، تو اس نے بالکل اللہ کو اس طرح مانا جس طرح مشرکین مکہ مانتے تھے۔ تو مشرکین مکہ کے ماننے کو اللہ نے فرمایا نل اینڈ وائڈ، کوئی حیثیت نہیں، یہ ماننا ڈسٹ بین میں جائے گا۔ اللہ کو اس طرح مانو جس طرح اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی ذات میں، خالقیت میں کوئی شریک نہیں، پیدا کرنے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو صفات میں، علم میں کیسے کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ قدرت میں کیسے کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ حیات میں، زندگی میں کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ اور امور کو سنبھالنے میں کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ بیٹا بیٹی دینے میں کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ تو صفات میں بھی اللہ یکتا اور ذات میں بھی اللہ یکتا۔ تو ماننا ہے تو صحیح طریقے سے مانو، اور نہ ماننا ہے تو مشرکین کی طرح ماننا اور نہ ماننا یہ برابر ہے۔ مشرکین بھی جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو لبیک اللہم لک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جس کو تو نے اپنے ساتھ شریک بنایا ہے۔ تو اللہ نے اپنے ساتھ کس کو شریک بنایا ہے؟ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ کسی وحی کے اندر موجود ہے، کسی کتاب میں موجود ہے، تورات انجیل میں موجود ہے، یا کوئی اور نوشتہ ہے جس میں اللہ نے شریک ٹھہرایا ہے اپنے ساتھ کسی کو، اور بندوں کو حکم دیا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے ان کی درگاہوں میں تشریف لے جایا کرو، یہ جب تک تم سے راضی نہیں ہے میں تم سے راضی نہیں ہو جاؤں گا۔ یہ کسی آیت میں، کسی حدیث میں موجود ہے؟ نہیں ہے تو نہیں ہے، وہ بے بنیاد بات ہے۔ اچھا، افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ، کیا یہ لوگ نہ ڈر ہو گئے، مطمئن ہو گئے اس بات سے کہ آ پڑے ان پر غاشیۃ، کوئی گھیرنے والی آفت،
ان سب کو ان سرکل کر دے، کوئی بھی باہر نہ رہے اور سب کے اوپر عذاب آ جائے، غاشیہ ڈھانپنے والا، من عذاب اللہ اللہ پاک کے عذاب سے، او تاتیہم یا آئے ان پر الساعۃ قیامت بغتتاً اچانک، قیامت انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، قیامت اچانک ہی آتی ہے۔ اور انفرادی قیامت من مات فقد قامت قیامتہ، جو بندہ مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، یہ انفرادی قیامت۔ اب مرنے کا کسی کو پتہ نہیں، موت اچانک آ جاتی ہے، ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، جوان ہے، لوگ کہتے ہیں یہ آگے چل کر یہ کرے گا وہ کرے گا، اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ہوائی گولی لگنے سے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، تو اچانک ہی آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح اجتماعی قیامت جو ہے، دنیا کا جو مقدر عمر ہے یہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ علامتیں جو بتائی گئی ہیں وہ پوری ہو جائے، اس وقت لوگ زبردست اپنے بزنس میں ہوں گے، کسی کو یہ فکر لاحق نہیں ہوگی کہ بھئی قیامت ہوگی، اور کوئی مسلمان جو ہے دنیا میں باقی نہیں ہوگا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، اس وقت کوئی اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں ہوگا، تو پھر قیامت کا زلزلہ اچانک ہی شروع ہو جائے گا۔ کوئی کپڑا کاٹ رہا ہوگا مارکیٹ میں، وہ اپنے اپارٹمنٹ نہیں جا سکے گا، گھر نہیں جا سکے گا، بچے بیوی سے نہیں مل سکے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں مل سکے گا، بغتتاً وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ وہ لا یشعرون، بے خبر ہوں، ان کو خبر تک نہ ہوگی۔ تو اللہ کو صحیح طریقے سے ماننا چاہیے، شریک ٹھہرا کر نہیں ماننا چاہیے۔ وہ مطلب کیا ہے؟ خالق اللہ ہی ہے، قرآن بار بار اس مسئلے کو بیان کرتا ہے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، سورہ انعام آیت نمبر 101 میں فرمایا ہر چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ کے سوا سب مخلوق ہے، عرش مخلوق، جبرائیل مخلوق، ملائک مخلوق، انبیاء مخلوق، سب مخلوق ہے، دکھائی دینے والی مخلوق اور نہ دکھائی دینے والی مخلوق، جو موجود ہیں وہ مخلوق، جو آئندہ پیدا ہوں گے وہ بھی مخلوق، ان سب کا خالق اللہ ہی، اور پروردگار بھی وہی ہے، تو پالنے والا بھی دوسرا کوئی نہیں ہے، پالک پیدا اس نے کیا ہے، پروردگار بھی وہی ہے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 36 میں فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس تمام تعریفیں خدائی کے لائق جتنی بھی ہیں ثابت ہیں اللہ ہی کے لیے، جو آسمانوں کا رب ہے، پروردگار ہے، رب الارض ہے، اور رب العالمین ہے، کائنات کا رب ہے، اور مالک بھی وہی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 284 میں فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اسی سورت کی آخری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں سے ہیں، جن کو روز پڑھا جاتا ہے وظیفے کے طور پر۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے مالکیت، مالک ہونا ثابت ہے اللہ کے لیے، جو مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو زمین میں ہے ان تمام مخلوقات کا، حکم جو ہے اللہ ہی کا چلتا ہے، حکم اللہ ہی کا۔ اسی سورہ یوسف میں فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم بس اللہ پاک ہی کا ہے، اللہ چاہے تو موسموں کو تبدیل کرتا ہے، اللہ چاہے تو پانی کو سیلاب میں تبدیل کرتا ہے، اللہ چاہے تو پانی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ چاہے تو پیدا کرتا ہے، اللہ چاہے تو مار دیتا ہے، فعال لما یرید، وہی ہے جو چاہے، جو ارادہ کرے وہ وجود میں آتا ہے، یہ بادشاہت، یہ اختیار کسی اور کے لیے نہیں ہے، حاجت روا بھی اللہ ہی ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 62 میں فرمایا اب امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء االہ مع اللہ، کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور معبود بھی وہی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے اعلان کیا ہے، فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی مت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو،
اور والدین کی فرمان برداری کرو، سورہ اسراء آیت نمبر 23 میں فرمایا، اور زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ربی الذی یحیی و یمیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے مقابلے میں جو کہا تھا، میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اسی طرح نفع نقصان جو ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، سورہ جن آیت نمبر 21، فرمایا اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے ہاتھ میں تمہارا نفع نقصان نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مانگو، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ ہی سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، اور یقین رکھو کہ جب سب لوگ مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ پاک نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے۔ اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ اتنا نقصان اس بندے کو پہنچے گا میرے حکم سے، میرے فیصلے سے، لوگوں کے اکٹھا ہونے سے نہیں۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہی، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، بھلا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا جبکہ وہ باریک بین ہے اور باخبر ہیں، سورہ ملک آیت نمبر 14 میں فرمایا۔ اس طرح روز سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اللہ کا کوئی ہمسر برابر نہیں ہے، نہ علم میں، نہ قدرت میں، نہ زندگی میں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی ان کا ہمسر برابر نہیں ہے۔ تو کوئی بندہ کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو عالم الغیب کہہ دے تو وہ تو اللہ کے ساتھ اس صفت میں شریک ٹھہرا رہا ہے۔ اللہ کی بیوی نہیں ہے، اور جنات نے جو رپورٹ پیش کی تھی اپنے اسٹینڈنگ کمیٹی کو، اس میں یہ ہے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ تمہارے رب کی شان بہت بلند ہے جس نے نہ تو کسی کو بیوی بنایا اور نہ کسی کو اولاد۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اور اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ کا بیٹا بیٹی نہیں ہے۔ بیٹا بیٹی کا تصور جو ہے وہ بیوی اور شہوانی تعلقات سے پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک ان چیزوں سے پاک ہیں۔ اور سورہ انعام آیت نمبر 100 میں فرمایا وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْم، اور مشرکین نے بنا ڈالے اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے۔ سبحانہ، اللہ ان عیبوں سے پاک ہے، بیٹا بیٹی کسی کا ہو یہ عیب ہے، ان عیبوں سے پاک ہے۔ وَتَعَالَى، اور بلند ہے اپنی صفات میں، عَمَّا يَصِفُونَ، جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، تو قانون دینے والے بھی اللہ ہی ہیں، اللہ کا قانون غالب ہے۔ اور سورہ آیت الکرسی جو ہے اس میں روز ہم پڑھتے ہیں اللہ کے سامنے اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا اور نہ کسی کی سفارش چل سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح ماننا چاہیے جس طرح ماننے کا حق ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر بار بار اس قسم کی آیتیں بیان ہوتی ہیں، خصوصاً مکی صورتوں میں، یہ اس لیے کہ قرآن رنگ چڑھانا چاہتا ہے اپنے پڑھنے والوں کے دل و دماغ پر۔ کسی کی ان چیزوں کا تعلق عقائد سے ہے، عقیدہ خراب ہو تو اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عقیدہ درست ہو، اعمال میں کمزوری ہو جائے تو پھر کمپرومائز کی گنجائش ہے، اللہ بخش دے گا، یہ پاسبل ہے۔ لیکن عقیدہ ہی خراب ہو، بنیاد ہی خراب ہو، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، کتابوں کی حقانیت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، لہٰذا ان کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے، اور صحیح طریقے سے بندہ اس وقت سمجھ سکتا ہے جب قرآن کے قریب آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔